بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ قوم عاد کون تھے، آخر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتور قوم کو ہلاک کیوں کیا، اور قرآن مجید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے اور آرکیولوجسٹ کی تحقیقات نے کس مقام سے کس طرح کے مجسمے دریافت کیے۔ اور دوستو، آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم کی عبرتناک داستان سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طاقتور قوم کو کیسے تباہ کیا۔ دوستو، انہی سب سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بحر عرب اور بحر حمر کے درمیان عرب کی جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، جزر موت، بحرین اور مغرب یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، جس کے معنی ریت کے بلند و بالا ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشتناک وادی کی طرف رخ کرنا بھی خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جوز سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فیٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ رب العزت کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے ایک عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دنیا کا سب سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جس میں پھولوں اور پھلوں کے حسین باغات اور ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور اور قداور زورآور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان جیسی قوم کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ جزر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد، کہ جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، اس کے 13 قبیلے آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ دوستو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر طور منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور اور طاقتور قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ بہرحال دوستو، وہ ان تینوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ کفر و شرک کے ساتھ یہ لوگ بہت جلد ہی جہالت، گمراہی، زناکاری اور بدکاریوں میں پڑ گئے اور انہوں نے بدعمالیوں کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور پرہیزگار بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی طرف واضح نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبیلے جن کا نام کلمان اور خلیان تھا، ان کے پاس قوم کی سرداری تھی۔ انہوں نے سب سے زیادہ حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور تکلیف دی۔ کافی عرصے بعد آخر کار قبیلہ خلیان آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ 12 قبیلوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور اللہ کو للکارنے لگے۔
کہ ہم سے بھی زیادہ اگر کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا قوم عاد پر اب عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک الاحقاف میں بارش نہیں ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں سوکھ گئیں، چاروں طرف سوکھا پڑنے لگا، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات ٹوٹ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ کھانے کے لیے جب کچھ نہ بچا تو یہ لوگ کتے، بلی، چوہے اور مرے ہوئے جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈراتا ہوا احقاف کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نزدیک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر قطیرہ نامی بستی کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی ہود علیہ السلام نے الاحقاف سے ہجرت فرمائی، ویسے ہی عذاب کی شروعات ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان سا آنے لگا۔ ایک آندھی چلی جس نے سب کے دن دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمیں بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ڈہنے لگے اور ان کے بڑے محل اور گھر اڑا کر رکھ دیے گئے۔ کھجور کے پیڑ کے درخت کے برابر قد والے افراد ہوا میں تنکے کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بیچے نکل کر ان کے منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو باہر اٹھا کر باہر پھینکتی۔ اللہ نے اس آندھی کے تیز طوفان کو 7 دنوں اور 7 راتوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، وہ اب صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، البتہ عہد نامہ قدیم میں نفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے عالموں کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفوں سے عاد اور ان کے علاقوں کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک مٹ یا عربی لوگ کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر موجودہ وقت کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کی سنسان ٹیلوں اور وحشت اور ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش بیرٹن تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت یا الاحقاف کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ لہٰذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ تھامس نے لکھا ہے کہ احقاف کے سفر کے دوران احقاف کے ایک علاقے سے گزرتے وقت ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی، لہٰذا حواریوں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ اس جگہ کبھی ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رہی۔ ان آرکیولوجسٹ کی ٹیم کے ایک ممبر جس کا نام نیکولس کلیپ تھا، اسے یہ یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہوا ہے، لہٰذا اتہاس کے اس گمشدہ شہر کی تحقیق میں اس نے پوری قوت لگا دی۔ کلیپ نے 2000 سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے، لہٰذا اسے طولمی کا بنا ہوا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ لہٰذا کلیپ کو یقین تھا کہ وہ اپنی تحقیق صحیح مقام پر کر رہا ہے۔ اپنی کوششوں اور سرکاری عہدیداروں سے بڑی منتوں اور سماجت کے بعد آخر کار کلیپ کو سیٹلائٹ تصویر دے دی گئی، جس میں حضر موت کو اس علاقے کے نیچے دبے 2000 سال پرانے پلرز، ٹاورز اور راستے اور ستون کے آثار ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی قدیم سویلائزیشن آباد تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس سے اتنے طاقتور
قداور اور زوراور لوگ تنکے کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیم و شان ستون اور محض لیت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شاید اس کا بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ دراصل سائنس دانوں نے وائنس فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت علاقوں، موسموں اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے کم فورس کی ہوا لیول 0 کی ہوا ہے، جو ہماری سطح زمین پر ہے، جس میں ہم پتنگ اڑاتے ہیں یا پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے۔ اسی طرح وائنس فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی ہوا تیز ترین ہوتی ہے۔ اگر کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت کے مطابق IJR نامی بلیک ہول کے ارد گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر پر ہاور کی رفتار سے چل رہی ہیں، جو روشنی کی رفتار کا تقریباً 3% حصہ ہے۔ اس رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں شاید انسان کے خون کے حلیے تک بکھر جائیں گے۔ ہوا کی اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا وہ طوفان کس قدر سخت اور دل دہلا دینے والا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ کفر و شرک اور غرور اور تکبر میں مبتلا لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ سورہ ہود ہے۔ دوستو، قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے مہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحوں پر عبرت کا نمونہ بنی۔ دوستو، سورہ ہود میں 7 انبیاء کرام کے قصص الواقعات ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے اور قوم عاد پر آنے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ریش مبارکہ کے جب کچھ بال سفید ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی اور آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درز فرماتے رہے۔ دوستو، تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حجر موت کے ایک مقام پر ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، قوم عاد کے اس واقعے سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ غرور اور تکبر کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔